اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ مثلہم، اس کی مثال کا مثل الذی، اس شخص کی مثال جیسی ہے، استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی۔ ایک آدمی ہے، ڈیزرٹ میں ہے، وائلڈ میں ہے، صحرا میں ہے مطلب، اور اس نے آگ بھڑکائی۔ فلما، اور پھر جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کے راؤنڈ جتنا ایریا تھا وہ روشن ہو گیا اور یہ روشنی میں آ گیا۔ ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم، اس کی قوتی بینائی کو۔ اچانک وہ نور جو تھا، وہ روشنی جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ چھین لی۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا اس کو، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، تو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ اس شخص جیسے ہی، اب یہ منافقین کی ایک مثال دیتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ، کہ منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ وہ جنگل میں ہو، اندھیری رات ہو، اور اس نے آگ بھڑکائی۔ آگ بھڑکانے سے کیا ہو گیا کہ اس کا جو ماحول تھا وہ روشن ہو گیا، اب وہ دیکھ پاتے ہیں۔ پر اچانک کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوتی بینائی لے لی، یا اس کی روشنی جو تھی، اس نے جو آگ بھڑکائی تھی وہ آگ کو ختم کر دیا۔ تو یہ اب دوبارہ اندھیرے میں آ گیا، اور ابھی وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس پر یہ کتاب نازل فرمائی، تو یہ اس روشنی جیسی ہے۔ تو اس سے پیدا کون لیتے ہیں؟ جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہدایت، اس سے ہدایت وہی بندہ لے سکتے ہیں جس میں طلب ہو۔ اگر کسی انسان کو ہدایت کا طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی منافقت میں خوش ہو، دغلے پن میں، تو وہ اللہ اس کو وہی راستہ جو ہے وہ اس کو سہل کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، اور وہ اسی میں ہی، کیونکہ یہاں پہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹ یہ فریڈم دے دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سیدھا اسلام کو قبول کر لیجئے، آپ کے پاس آپشن ہے، یا سیدھا کفار جیسی اس کے انکار کر دے کہ ہم کچھ بھی نہیں مانتے، نہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، نہ حساب کتاب کو مانتے ہیں، اور نہ جبریل علیہ السلام اور کسی بھی ملائک کو مانتے ہیں۔ اور یا کچھ لوگ وہ جو ہوتے ہیں جو مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذبذب ہوتے ہیں، اس کو ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہم اسلام قبول کریں تو آخرت کی نفع ہو جائے گی، پر دنیا میں کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی اسلام قبول کرنے میں، پھر اس کو فالو کرنے میں اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اگر آپ قرآن کو فالو کر دیتے ہیں تو پھر اس میں احکام آئے گا تو بعض احکام ڈیفیکلٹ ہوں گے، جس کو مشقت ہوگی اس میں، تو یہ مشقت جب آتے ہیں تو یہ کڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے پھر انکار کر دیتے ہیں۔ سمن، اب یہ آیت نمبر 18 ہے۔ سمن، بہرے ہیں، اگر آپ ان کو حق کی بات بتائیے تو یہ بہرے ہیں، یہ اس کو سن نہیں پاتے، یا اس کی دل ہی نہیں ہوتا اس کو سننے کے لیے۔ بکمن، گونگے ہیں، مطلب یہ حق بات اگر ان کو معلوم بھی ہو تو یہ اپنی زبان سے حق بات کی گواہی کبھی بھی نہیں دے گا۔ عمیٌ، اندھے ہے، اور نہ حق بات کو دیکھتے ہیں، نہ اسلام کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، نہ حق بات کو سنتے ہیں، نہ اپنی زبانوں سے اس کی بیان کر دیتے ہیں، اور اندھے ہیں، نہ حق بات کی جو ہے وہ حق کی حقانیت کو مان لیتے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پر سے یہ لوگ واپس نہیں لوٹتے، یہ حق کی طرف نہیں لوٹتے، یہ آگے گمراہی میں تو آگے بڑھے گا، گمراہی میں جتنا چاہے تو یہ آگے بڑھے گا، پر یہ حق کی طرف اگر آپ اس کو کتنا بھی دعوت دے دیں گے تو یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ابھی ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں 19 نمبر آیت میں، او کسویبن، یا زوردار بارش جیسی، من السماء، آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرا ہو، ورعد، اور کڑک ہو، وبرق، اور لائٹ ہو، جیسے ساون کا مہینہ ہو اور آپ اندھیرے میں ہیں، جنگل میں ہیں، اچانک سے آندھی طوفان آ گئی، اور کیا ہو گیا؟ زوردار بارش سٹارٹ ہو گئی، جس میں کڑک ہو گیا، کڑکڑاہٹ ہے بہت زیادہ، اندھیرا ہے، اور لائٹنگ بھی ہے۔ یجعلون، یہ ڈال دیتے ہیں، اصابعہم، اپنے فنگرز کو، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، وہ کڑکڑاہٹ کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کی ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ موت کی ڈر کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ اپنی انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں تاکہ ان کو وہ کڑکڑاہٹ سنائی نہیں دے۔
اور موت کے ڈر کی وجہ سے، تاکہ وہ کڑکڑاہٹ کی وجہ سے اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، تو یہ اس کی یہ تدبیر جو ہے وہ کچھ کام نہیں کرے گا۔ ابھی یہ آیت نمبر 20، یکاد البرق ہو، قریب ہے کہ یہ لائٹنگ، یخطف ابصارہم، اس کی قوت بصارت کو اچک لے، کلما اضاء لہم، اور پھر جب اس پہ فلیشز ہو جاتے ہیں، مشوفی، تو یہ اس میں واک کر دیتے ہیں، جب تھوڑی سی لائٹنگ آ جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا دکھائی دے دیتے ہیں، تو یہ اس میں تھوڑے سے واک کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرے ہو جاتا ہے، علیہم، ان پہ، قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لائٹنگ ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا ہو جاتے، تو اپنی جگہ پہ یہ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اس کی قوت سماعت کو ختم کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی ویژن کو، تو یہ دونوں چیزیں ان سے لے لیتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ کام کر سکتے ہیں، but this is not his technique، if he give the punishment on the spot، وہ آن دا اسپاٹ کوئی سزا نہیں دیتا، وہ ڈیل دیتے ہیں کہ یہ بندہ شاید واپس ہو جائے حق کی طرف، اور یا اس کو دنیا میں ڈیل دے دیتے ہیں، اور اس کی سزا ان کو آخرت میں مل جائے گا۔ تو یہ دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس منافقین کو دے دیتے ہیں کہ کبھی کبھی اسلام کی بارش ہو رہی ہے، مطلب قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہو جاتے ہیں کہ اس میں لائٹنگ بھی ہے، جو آپ کو راستہ دکھا دیتے ہیں، پر اس میں یہ کڑک گرج کرک جو ہے یہ بھی ہے، کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہوگا، تو جب ان کو یہی چیزیں درمیان میں آ جاتے ہیں، تو یہ کڑے ہو جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں، آگ کے بڑھنے سے پھر انکار کر دیتے ہیں، اور جب اس کی حالات کچھ نارمل ہو جائے تو اس میں پھر یہ لوگ واک کر دیتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اس کو مستقل اپنی جگہ پہ رکوا سکتے ہیں، پر ان کو ڈیل دے دیتے ہیں کہ شاید کبھی یہ لوگ واپس ہو جائیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔